اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب۔ فرینڈس، آج ہم جیومیٹری کے فارمولے رقبہ اور احاطہ کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رقبہ کی۔ رقبہ کی تعریف یہ ہے، ایک چیز جتنی جگہ گھیرتی ہے اسے رقبہ کہتے ہیں، یا کسی شکل کا رقبہ اس میں موجود علاقے کی پیمائش ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پر مربع اکائی اسکوائر یونٹ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مستطیل کی۔ مستطیل کی مخالف اطراف ایک جیسی لمبائی کی اور متوازی ہوتی ہیں۔ اس کے 4 قائمہ زاویے ہوتے ہیں۔ مستطیل کے رقبے کا فارمولہ ہوگا رقبہ برابر ہے لمبائی ضرب چوڑائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں احاطہ کی۔ احاطہ کسی شکل کے گرد بیرونی فاصلہ ہوتا ہے، یا کسی بند شکل یا علاقے کی سرحد کی لمبائی اس کا احاطہ کہلاتی ہے۔ مستطیل کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم شکل کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کو جمع کر کے اس کا احاطہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مستطیل کی 2 لمبائیاں ایک جیسی ہیں اور 2 چوڑائیاں ایک جیسی ہیں، تو ہم ایک لمبائی کو چوڑائی میں جمع کر کے 2 سے ضرب دے دیں گے تو ہمیں مستطیل کا احاطہ معلوم ہو جائے گا۔ جیومیٹری کی اگلی شکل ہے مربع۔ مربع کے چاروں اضلاع آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ مربع کا فارمولہ ہوگا رقبہ برابر ہے لمبائی کا مربع۔ جب ہم لمبائی کو لمبائی سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس مربع کا رقبہ معلوم ہو جائے گا۔ اب مربع کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس مربع کی 4 لمبائیاں ہیں اور چاروں آپس میں برابر ہیں، تو ہم ایک لمبائی کو 4 سے ضرب دے دیں گے، یا 4 لمبائیوں کو علیحدہ علیحدہ آپس میں جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 4x۔ x سے مراد اس کی لمبائی ہے۔ جیومیٹری کی اگلی شکل ہے متوازی الاضلاع۔ اس کے متوازی اطراف کے 2 جوڑے ہوتے ہیں اور مخالف اطراف کی لمبائی آپس میں برابر ہوتی ہے۔ متوازی الاضلاع مستطیل سے ملتی جلتی شکل ہے۔ مستطیل میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مستطیل کے چاروں زاویے قائمہ یعنی 90 درجے کے ہوتے ہیں، جبکہ متوازی الاضلاع میں اس کے زاویے قائمہ نہیں ہوتے۔ تو متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا رقبہ برابر ہے قاعدہ ضرب اونچائی۔ متوازی الاضلاع کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم اس کی تمام اضلاع کی لمبائیوں کو آپس میں جمع کر دیں گے، تو ہم چاروں کو جمع کریں گے a جمع a جمع b جمع b، تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 2a جمع 2b۔ جیومیٹری کی اگلی شکل ہے مثلث۔ مثلث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالے رنگ کے تیر کے نشان سے قاعدہ کو ظاہر کیا گیا ہے اور پیلے رنگ کے تیر کے نشان سے اس کی اونچائی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مثلث کا رقبہ ہوگا 1/2 ضرب قاعدہ ضرب اونچائی۔ اب ہم مثلث کا احاطہ معلوم کریں گے۔ مثلث کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم اس کے تمام اضلاع یعنی اس کی جو تینوں اضلاع ہیں ان کی لمبائیوں کو جمع کر لیں گے، تو ہمارے پاس لمبائیاں دی گئی ہیں a b اور c، تو ہم ان کو جمع کریں گے a جمع b جمع c، تو اس کا جو جواب آئے گا وہ مثلث کا احاطہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جیومیٹری کی اگلی شکل جس کا نام ہے زوزنکا۔ زوزنکا میں 2 متوازی اضلاع کا ایک جوڑا ہوتا ہے، جبکہ 2 اطراف غیر متوازی ہوتے ہیں، یعنی ایک جوڑا متوازی ہوتا ہے اور دوسرا جوڑا غیر متوازی ہوتا ہے۔ تو زوزنکا کا رقبہ کا فارمولہ ہوگا 2 متوازی خطوط کا مجموعہ ضرب اونچائی تقسیم 2، یعنی زوزنکا کے جو 2 متوازی اضلاع ہیں انہیں a اور b سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ان 2 متوازی خطوط کو ہم جمع کر لیں گے تو فارمولہ بنے گا 1/2 بریکٹ شروع a جمع b بریکٹ بند ضرب اونچائی۔ زوزنکا کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم اس کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کو آپس میں جمع کر دیں گے۔ ہمارے پاس اس کی 4 لمبائیاں دی گئی ہیں a b c اور d، تو ہم ان سب لمبائیوں کو جمع کر دیں گے a جمع b جمع c جمع d، تو ہمارے پاس زوزنکا کا احاطہ یعنی زوزنکا کے چاروں اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، جو کہ اس کا احاطہ کہلاتا ہے۔ جیومیٹری کی اگلی شکل ہے معین۔ معین کی شکل مربع سے ملتی جلتی ہے۔ معین اور مربع میں یہ فرق ہے کہ مربع کے چاروں زاویے قائمہ ہوتے ہیں یعنی 90 درجے کے ہوتے ہیں، جبکہ معین کے چاروں زاویے قائمہ یعنی 90 درجے کے نہیں ہوتے۔ اس کے 2 وتر دیے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر عمود ہیں، ایک کو لمبائی میں اور ایک کو اونچائی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب معین کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے فارمولہ ہوگا رقبہ برابر ہے 1/2 بریکٹ شروع اونچائی ضرب لمبائی بریکٹ بند، یا اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں
لمبائی ضرب اونچائی تقسیم 2، یعنی معین کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے اس کے دونوں وتر کی لمبائیوں کو آپس میں ضرب دے دیں گے اور 2 پہ تقسیم کر دیں گے تو ہمیں معین کا رقبہ معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم معین کا احاطہ معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ معین کی چاروں اضلاع کی لمبائیاں آپس میں برابر ہوتی ہیں، ہم اس کی ایک لمبائی کو یا تو 4 سے ضرب دے دیں گے یا ان چاروں لمبائیوں کو علیحدہ علیحدہ جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 4A۔ ہماری جیومیٹری کی اگلی شکل ہے پتنگ۔ اس میں بھی 2 وتر ایک دوسرے کے اوپر عمود ہوتے ہیں، ایک وتر کو لمبائی سے ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرے وتر کو اونچائی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو پتنگ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے فارمولہ ہوگا رقبہ برابر ہے 1/2 بریکٹ شروع اونچائی ضرب لمبائی بریکٹ بند، یا اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لمبائی ضرب اونچائی تقسیم 2، یعنی پتنگ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے اس کے دونوں وتر کی لمبائیوں کو آپس میں ضرب دے دیں گے اور 2 پہ تقسیم کر دیں گے تو پتنگ کا رقبہ معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم پتنگ کا احاطہ معلوم کرتے ہیں۔ پتنگ میں مساوی متصلہ اضلاع کے 2 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑے کو A سے ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرے جوڑے کو B سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پتنگ کے احاطہ کا فارمولہ ہوگا احاطہ برابر ہے تمام اضلاع کا مجموعہ، یعنی A جمع A جمع B جمع B برابر ہے 2A جمع 2B۔ پتنگ کے چاروں اضلاع کی لمبائیوں کو جب ہم جمع کر دیں گے تو پتنگ کا احاطہ معلوم ہو جائے گا۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے جیومیٹری کی ایک اور شکل دائرہ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دائرہ کے مرکز سے دائرہ کے کسی بھی کنارے تک جو فاصلہ ہوتا ہے اسے رداس کہتے ہیں۔ تو دائرہ کا رقبہ کا فارمولہ ہوگا پائے آر کا مربع۔ آر سے مراد یہاں پہ دائرے کا رداس ہے، جبکہ پائے ایک مستقل قیمت ہے اور اس کی قیمت ہے 3.14۔ نیچے دیکھتے ہیں تو دائرے کا محیط ہے، دائرے کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے وہ اس کا محیط کہلاتا ہے۔ تو اس کا فارمولہ ہوگا 2 پائے آر، اور پائے کی قیمت میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے 3.14۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو جیومیٹری کے فارمولے رقبہ اور احاطہ کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے آنے والے اسباق کے بارے میں آپ کو وقت پہ معلومات ملتی رہے تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں۔